یہ ہے کہ ٹیکسز کے ریفارمز میں ہمیں ساتھ انگیج کیا جائے. یہ پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے, یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے کہ سنگل ہینڈیڈلی گورنمنٹ اپنا ایک انڈیویجول ڈیسیژن لینے جا رہی ہے. E7 کا خاتمہ ہونا چاہیے. دبئی میں 4% ٹیکس ہے, یہاں ہمارا 10% نان فائلر کے لیے بھی تقریباً پھر بڑھانا چاہ رہے ہیں, اس کو کم کریں. وفاقی بجٹ 2024 سے پہلے لاہور پریس کلب میں لاہور بھر سے سینئر ریئلٹرز کی پریس کانفرنس کا انعقاد تکمیل اسکوائر ریئل اسٹیٹ کمپنی کے CEO ڈاکٹر کامران فضل کی جانب سے کیا گیا. پریس کانفرنس میں بابا ریئلٹر میجر رفیق حسرت ٹیکس لگا رہے ہیں, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. ان ٹیکسوں کی وجہ سے پہلے ہی جو ہے نا وہ اس کاروبار جو ہے نا وہ شرنک کر گیا ہے, بہت جو نیچے چلا گیا ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے, صرف یہ نہیں ہوا کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ کا پیسہ باہر کے ملکوں میں جا رہا ہے. جب ہم یہ خبریں پڑھتے ہیں کہ دبئی میں پچھلے سال جتنی بھی انویسٹمنٹ آئی ہے اس کا جو تیسرے نمبر پر کوئی ملک ہے جس کے وہاں انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان. سابق وائس چیئرمین DHA محمد عرفان میو, صدر آل لاہور ریئلٹر میاں مبشر. لاہور کی کیا پاکستان کی جتنی بھی ریئل اسٹیٹ کی ایسوسیشن ہیں وہ ان کے ساتھ محبت بھی کرتی ہیں اور ان کے زیر سایہ بھی چلتی ہیں, چاہے وہ آل لاہور ریئلٹرز ہو یا کراچی کے لوگ ہوں یا پاکستان کے لوگ ہوں. اسی لیے میجر رفیق اشرف صاحب کو بابائے ریئلٹر کہا جاتا ہے. صدر الکبی ٹاؤن کاشف شہزاد بھی شریک ہوئے. سارے دوستوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میجر صاحب, ابھی آپ دو دوستوں نے کہا ہے کہ $10 بلین صرف UAE میں ٹرانسفر ہوا ہے, تو یہ $10 بلین جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی وہاں کنسٹرکشن انڈسٹری میں لگایا جا کے. یہ ایک ملک کا اندازہ ہے. آپ نے کبھی UK کو دیکھیں, مالٹا کو دیکھیں, پرتگال کو دیکھیں, ٹرکی کو دیکھیں, کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو بلڈر ہے یا جو ہمارا انویسٹر ہے وہ وہاں کیوں جا رہا ہے. پریس کانفرنس میں لاہور بھر سے سینئر ریئلٹرز نے شرکت کی اور اپنی گزارشات اور مطالبات میڈیا کے ذریعے حکام بالا تک پہنچائے. شرکاء کا کہنا تھا کہ ٹیکس نیٹ سسٹم کو بہتر بنا کر نئے ٹیکسز لگانے سے گریز کیا جائے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے, اسے ڈوبنے سے بچایا جائے. نظام TV کے اینکر پرسن کاشف حسن وہاں موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. میں پریس کلب میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ڈاکٹر کامران, ان سے جانیں گے کہ سر آپ لوگ آج جو پریس کانفرنس کی ہے ہلس انڈسٹری میں اصلاحات لانے کے لیے, تو سر کیا اصلاحات لا رہے ہیں؟ اگر گورنمنٹ نے آپ کے مطالبات نہ مانیں تو آپ کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, ہم اس ٹائم پہ جو گورنمنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیکسز کے ریفارمز میں ہمیں ساتھ انگیج کیا جائے. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس سے افیکٹ پڑنا ہے, ان لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا جائے. یہ پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے, یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے کہ سنگل ہینڈیڈلی گورنمنٹ اپنا ایک انڈیویجول ڈیسیژن لینے جا رہی ہے جس میں اسٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا. اس سے ہوگا کیا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گورنمنٹ اپنا ریونیو افیکٹ کرے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے ریونیو کو ری اسٹرکچر کرے. اگر گورنمنٹ کو ہماری انڈسٹری سے, میں اگزامپل دے رہا ہوں, 200 ارب روپے کا ریونیو چاہیے, تو ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے ان کو اپنی ریفارمز ڈیزائن کر کے دیتے ہیں. اس میں ان کی جو IMF کا کنسرن ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جائے اور ساتھ ساتھ ٹوٹل ریونیو کو بھی انکریز کیا جائے. لیکن جسٹ انکریزنگ دی ایڈوانس ٹیکس, اگر صرف ایڈوانس ٹیکس کی اماؤنٹ انکریز کرنے سے آپ اپنا ہدف نہیں اچیو کر سکیں گے. نمبر آف ٹرانسفرز ریڈیوس ہو جائیں گے, الٹیمیٹلی آپ کا ٹارگیٹ نہیں اچیو ہوگا اور اس سے انڈسٹری بھی تباہ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف ایک انڈسٹری نہیں ہے, آپ کے یہ پورا ایک سائیکل ہے. اس انڈسٹری کے ساتھ 25 اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جب ایک کسٹمر کا ٹرانسفر رکتا ہے اور ایک انویسٹر اپنا پیسہ باہر نکالتا ہے تو اس کی وجہ سے کنسٹرکشن انڈسٹری رکتی ہے, ڈیولپر کی ڈیولپمنٹ رکتی ہے, اس کی وجہ سے کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ ساتھ اسٹیل سیمنٹ کی انڈسٹری افیکٹ ہوتی ہے. 2022 میں آپ نے سیمنٹ انڈسٹری سے 150 ارب کا ریونیو جنریٹ کیا ہے, 2023 میں بھی آپ نے 150 ارب کا ریونیو جنریٹ کیا ہے, لیکن اس دوران 22 اور 23 میں ڈالر ڈبل ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پروڈکشن آدھی ہو گئی ہے. آپ اس پروڈکشن کو اگر انکریز کرتے ہیں یہ دو چیزیں چلا کے, تو آپ اپنی باقی انڈسٹری سے کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو ابھی کیلکولیٹ نہیں کر رہے. اگر آپ ہمیں ساتھ بٹھائیں گے, ہم اپنے ساتھ فائنینشیل ایکسپرٹس کو بٹھا کے ایک ایسی ریفارم ڈیزائن کریں گے جس میں سب کے لیے ون ون سچویشن ہوگی. بہت بہت بالا سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ؟ ہماری حکمران بالا سے یہی اپیل ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس میں پرسنل انٹرسٹ لیں اور فائنانس منسٹر کو ہماری ایک کمیٹی کے ساتھ بٹھا کے, یا FBR چیئرمین کو ہماری ایک کمیٹی کے ساتھ بٹھا کے
ایک ری ڈیزائن کریں اپنے ٹیکس اسٹرکچر کو, جس کے تھرو سب لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو. پریس کلب کا شکریہ, اور جناب میجر صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ زبردست یہاں ایک سارے ریئلٹروں کو بلایا, پورے ڈی ایچ اے کے اور ادر پورے لاہور کے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے زبردست تجاویز دی گورنمنٹ کو, بالکل اسی طریقے سے بیٹھنا چاہیے. یہ جو انٹرسٹ ریٹ اس کو کم ہونا چاہیے, E7 کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور بالکل تعمیراتی سیکٹر چلے گا. یہ ریڑھ کی ہڈی ہے, جیسے دبئی میں بھی جاتا رہتا ہوں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, بالکل اسی پلیٹ فارم پہ آئیں. دبئی میں 4% ٹیکس ہے, یہاں ہمارا 10% نان فائلر کے لیے بھی تقریباً پھر بڑھانا چاہ رہے ہیں. اس کو کم کریں, بالکل ڈی سی ویلیو FBR ویلیو کو برابر کر دیں, پلس ہمارا 1% ٹیکس کریں. ڈی ایچ اے میں بجائے آپ نے فرمایا ڈی ایچ اے میں جو ٹرانسفر ہیں 250 ٹرانسفر تھی, جو ابھی 15 ٹرانسفر ہے, بالکل بزنس نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے اور ان کی تجاویز زبردست ہے. بالکل بلڈر کو بانڈ کرنا چاہیے, جو ٹائم فریم دیں لوگوں کو, کلائنٹس کو, اس ٹائم پہ 3 سال میں بالکل اس کو پابند کریں. اور ریا والا بھی آپ کا زبردست آئیڈیا, بالکل میں بھی اس پہ متفق ہوں, اور گورنمنٹ کو بھی یہ تجاویز دیتے ہیں, یہ بالکل ایک ادارہ بنائیں جس کے امبریلے کے نیچے سارے بلڈر, ڈیولپر, ریئلٹر تمام اس کے نیچے ہوں, اور قانون کی عملداری ہو, اور بالکل ایک کمیونٹی اسکیم بھی ڈاکٹر صاحب اس ٹائم پاکستان کی اشد ضرورت ہے, وہ بھی ہمیں فل فور چاہیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے. دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم مطالبات, ہمارے بڑے سمپل سے مطالبات ہیں. وہ مطالبات ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان سے جو پیسہ باہر جا رہا ہے, جو گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پیسہ باہر جا رہا ہے, باہر سے پیسہ پاکستان آنا چاہیے. یہ تو ایک عام پاکستانی کا مطالبہ ہے, ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا مطالبہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو اتنا پیسہ باہر سے آتا تھا, غلط پالیسیوں کی وجہ سے باہر جانا شروع ہو گیا ہے. تو ہمارا تو سب سے پہلا بڑا عام سا موقف ہے, اگر حکومت اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں, یہ ان چیزوں کو پالیسیاں ایسی بنائیں کہ پیسہ پاکستان میں آئے. ہمارے اوپر جو پریشر ہے اس ٹائم بہت زیادہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے, جو ہماری گراس روٹ لیول پہ جو ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے لوگ جو ہیں جو بے روزگار ہو گئے ہیں, ہمارے اوپر ہماری لیڈرشپ جو ہیں ان کے اوپر یہ پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ آپ احتجاج کے لیے باہر نکلیں, آپ سڑکوں پہ آئیں, احتجاج کریں. لیکن ہم کسی قسم کا گورنمنٹ کو ایسا نہیں میسیج دینا چاہتے کہ ہم احتجاج کریں یا کوئی ایسا سلسلہ کریں. ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے, کیونکہ پہلے ہی اتنے زیادہ اس پہ ٹیکسز جو لگے ہوئے ہیں کہ ویسے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر کا شکار ہے. ریئل اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں وہ کام ختم ہونے پہ آ گیا ہے, آفس بند ہو گئے ہیں, لوگ اپنے بل نہیں دے پا رہے. لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی الٹیمیٹلی اگر اسی سیکٹر کو بالکل دبا دیا جائے گا اور ملکی مفادات کے خلاف ہی فیصلے کیے جائیں گے, تو پھر یہ کمیونٹی کو اگر ہم نہیں لے کے آئیں گے تو یہ کمیونٹی خود بھی سڑکوں پہ آئے گی. گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں. آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے. گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنا ہی دیں گے. ماڈل اسٹیل, آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں.